اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے میدان بدر کے اندر جو مسلمانوں کی مدد فرمائی اس کو ایک اور پہلو سے بیان کیا۔ فرمایا فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ تو تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا۔ اور اے حبیب جب آپ نے خاک پھینکی تو آپ نے نہ پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی، اور اس لیے تاکہ مسلمانوں کو اپنی طرف سے اچھا انعام عطا فرمائے، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ دو باتیں ارشاد فرمائیں۔ ایک تو فرمایا کہ اے مسلمانوں، جنگ بدر کے اندر تم نے جو کفار کو شکست دی اور انہیں قتل کیا، تو اس فتح پر اپنی طاقت پر ناز نہ کرو کہ ہم بڑے بہادر تھے اور ہم نے یہ کارنامہ سر انجام دے دیا، یہ نہ سمجھو، بلکہ اللہ نے تمہاری مدد کی تھی تو اسے خدا کی مدد سمجھو اور اس تائید پر خدا کا شکر ادا کرو اور اس فتح کو خدا کی طرف منسوب کرو۔ تو فرمایا کہ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ، اے مسلمانوں ان کافروں کو تم نے نہیں مارا تھا، وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، بلکہ خدا نے انہیں مارا تھا، کہ اگر اللہ کی مدد نہ ہوتی تو تم کفار کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکتے۔ دوسرا واقعہ جو غزوہ بدر میں ہوا تھا وہ تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کینکریاں پھینکنا۔ آپ نے کینکریوں کی ایک مٹھی بھری اور اس مٹھی کو آپ نے کفار کی طرف پھینکا۔ اب جب وہ مٹھی ان کی طرف پھینکی تو وہ جو کنکریاں تھیں وہ ان کفار کی آنکھوں میں جا پڑیں اور وہ منہ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ جب وہ منہ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے، اب مسلمانوں نے ان کے اوپر حملہ کیا اور ان کو اپنے قابو میں کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب علیہ السلام، وہ کنکریاں جو آپ نے پھینکی تھیں وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی بلکہ وہ خدا نے پھینکی تھی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک عظمت کا اظہار بھی ہے کہ آپ کے فعل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا فعل قرار دیا۔ آپ کے ہاتھ پر جو معجزہ ظاہر ہوا، خدا فرماتا ہے کہ یہ محبوب کریم علیہ السلام کے دست مبارک سے ظاہر ہونے والا معجزہ خدا کی طاقت کے ساتھ تھا۔ اس کے بعد فرمایا ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ، یہ حق ہے اور یہ کہ اللہ کافروں کے مکر و فریب کو کمزور کرنے والا ہے۔ اس کے بعد فرمایا ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وان تنتهوا فهو خیر لکم وان تعودوا نعد ولن تغنی عنکم فئتکم شیئا ولو کثرت وان اللہ مع المؤمنین۔ اے کافرو، اگر تم فیصلہ مانگتے ہو تو یہ فیصلہ تم پر آ چکا، اور اگر تم باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم پھر وہی کرو تو ہم بھی پھر وہی کریں گے، اور تمہارا گروہ تمہیں کوئی فائدہ نہ دے گا اگرچہ بہت زیادہ ہو، اور مزید یہ کہ اللہ مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت مبارکہ کا جو سیاق و سباق ہے وہ یہ ہے کہ ابو جہل نے کہا تھا اے اللہ، ہم میں اور ان مسلمانوں میں جو تیرے نزدیک اچھا ہے اس کی مدد کر، اور جو برا ہے اسے مصیبت میں مبتلا کر دے۔ یہ ابو جہل نے کہا یا یہ سارے مشرکوں نے کہا؟ اب انہوں نے تو اپنے منہ سے بول دیا کہ اے اللہ جو سچا ہے اس کی مدد کر دے اور جو جھوٹا ہے اسے تباہ کر دے۔ اب غزوہ بدر میں وہ ہو گیا، جو سچا تھا خدا نے اس کی مدد کر دی یعنی مسلمانوں کی، اور جو جھوٹا تھا اسے تباہ کر دیا یعنی کافروں کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر فرمایا کہ اے کافرو، اگر تم فیصلہ مانگتے ہو جیسا تم کہہ کر چلے تھے تو فیصلہ تو آ چکا، تمہیں پتہ چل گیا کہ خدا نے کس کی مدد کی اور کس کو تباہ کیا، تو اب تم باز آ جاؤ۔ اب مسلمانوں کی مخالفت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں آنے سے باز آ جاؤ۔ باز آ جاؤ گے تو بہتر ہے، اگر نہیں آؤ گے اور دوبارہ لڑائی کے لیے آؤ گے تو خدا پھر دوبارہ تمہارے ساتھ وہی معاملہ فرمائے گا، اور یہ تمہارے جتنے لشکر ہیں، گروہ ہیں، یہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیں گے، اگرچہ جتنے مرضی ہو جائیں، اگرچہ جتنے مرضی کثیر ہو جائیں، زیادہ ہو جائیں، یہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ مومنوں کے ساتھ ہے، خدا اپنے نبی علیہ السلام کے ساتھ ہے اور نبی کے غلاموں کے ساتھ ہے۔ اب اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے
اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دیا۔ ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیا کرو اور سن کر اس سے منہ نہ پھیرو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا حالانکہ وہ سنتے نہیں۔ کیا فرمایا گیا؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور نبی کی بات سن کر منہ نہ پھیرو۔ جب نبی نے فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت پھر منہ نہ پھیرو، اب اس کی اطاعت کرو۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ بنو جو کہتے تو ہیں کہ ہم نے سن لیا لیکن حقیقت کے اندر وہ سنتے نہیں۔ وہ کون ہے؟ وہ منافق، مشرک۔ منافق وہ ہیں کہ جو سنتے ہیں اور زبان سے بولتے ہیں کہ ہم نے سن لیا، حالانکہ دل سے نہیں سنا، انہوں نے مانا نہیں۔ اور مشرک وہ ہیں کہ جو ظاہری کانوں سے سنتے ہیں اور زبان سے بول دیتے ہیں کہ بھی ہم نہیں سنتے، یعنی ہم نہیں مانتے۔ تو مشرکوں کی طرح نہ تو اعلانیہ بول دو کہ ہم نہیں مانیں گے، اور نہ منافقوں کی طرح دل کے اندر بولو کہ ہم نہیں مانتے۔ دل و جان سے اور ظاہر سے دونوں اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو سنو بھی، مانو بھی، اطاعت بھی کرو، عمل بھی کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے، قرآن کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔